بسم الله الرحمن الرحيم. طلباء آج ہمارا لیسن نمبر 98 بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے. فاستفتہم، بس آپ ان سے پوچھئے، ان سے استفسار، ان سے سوال کر لیجئے. اہم اشد، کیا وہ زیادہ سخت ہے، خلقاً پیدائش کے اعتبار سے، ام من، یا جن کو خلقنا ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے، لازب، چپکی ہوئی مٹی سے یا جڑی ہوئی مٹی سے ہم نے ان کو پیدا کیا. بل عجبتا، بلکہ آپ کو حیرت ہے، ویسخرون، وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب نصیحت کی جاتی ہے، لا يذکرون، تو نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا، اور جب دیکھتے ہیں وہ، آیتن، کوئی نشانی، یستسخرون، تو ہنسی اڑاتے ہیں. وقالو، اور کہا انہوں نے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر، مگر جادو مبین کھلا. اذا متنا، کیا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں، ائنا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، ضرور زندہ کیے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، کیا اور ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے باؤ اجداد، اولون، اگلے بھی. قل، کہو، نعم، ہاں، وانتم، اور تم، داخرون، ذلیل ہوں گے. فانما ہی، بس وہ صرف، زجرۃ واحدہ، ڈانٹ ہے، ایک ڈانٹ ہے. فاذا ہم، بس اچانک وہ، ينظرون، دیکھ رہے ہوں گے. وقالو، اور کہا انہوں نے، یا ویلنا، ہے ہماری کمبختی، ھذا یوم، یہ دن ہے بدلے کا، الدین، البدلے کا، ھذا، یہ، یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. فاستفتہم، بمعنی استفسار کرنا، یعنی سوال کرنا، پوچھے آپ ان سے. اہم اشد خلقا، اشد، یہ اس میں تفضیل ہے، اور من، ذیلقول، ملائکہ اور جنات کو غلبہ دیتے ہیں، یعنی دیتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے. لازب کا معنی، یعنی ملصق، ملی ہوئی، جڑی ہوئی، چپکی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں. سخر یسخرون، بمعنی مذاق کرنا، استہزاء کرنا، ٹھٹھا کرنا. داخرون، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، دخرا یا دخرو، فتح یفسحو سے بمعنی حقیر اور ذلیل ہونا. اب یعنی بس، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یہاں سے بیان شروع ہے کہ فاستفتہم، کہ آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ کیا وہ زیادہ سخت ہے پیدائش میں، یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی آسمان، زمین، ستارے، فرشتے، شیاطین وغیرہ تمام مخلوقات جس کا ذکر ماقبل ہو چکا ہے. ظاہر ایسے عظیم الشان مخلوقات کا بنانا تو زیادہ مشکل ہے بانسان، اس ضعیف انسان کا بنانا، پھر انسان کو دوبارہ بنانا تو اور بھی اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو پھر وہ بعث بعد الموت کی کیوں منکر ہے؟ تو اب یہاں سے آپ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے، کفار مکہ سے استفسار کرو، اہم اشد خلقا، کیا یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ مضبوط ہے، یعنی خلقت میں مضبوط تر ہے،
یعنی اس معنی کے کہ ان میں انکار بحث کی تردید کی گئی ہے کہ وہ ذات جس کو اتنی بڑی مخلوق بنانا آسان ہے اور ان کی ایجاد میں اس سے کوئی مشکل پیش نہ آئی، تو انسان کی پیدائش تو اس سے بھی زیادہ آسان تر ہے۔ انا خلقنا من طین لازب، کہ ہم نے ان کو جڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ لازب معنی چپکنے والی، چپکنے کے معنی دیتا ہے، یعنی لازم کرنا، اور یہاں اس کی یعنی یہاں معنی یہ ہے کہ جو چپکتی ہوئی جڑی ہوئی مٹی سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، بل عجبتا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں کہ آپ کو جٹلا رہے، ویسخرون، اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں آپ سے اور آپ کے اس تعجب کرنے سے، یا آپ کو ان کے انکار بحث پر تعجب ہے، اور وہ معاملہ یعنی بحث کا تمسخر اڑانا ہے، یعنی قیامت کا تمسخر اور مذاق اڑانا ہے۔ یعنی عجب یہ ہے کہ کسی چیز کو جب بڑا سمجھا جائے گا تو اس وقت جو گھبراہٹ پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ خالص یعنی خالص بڑا قرار دینے کے معنی میں لیا، کیونکہ گھبراہٹ کا اطلاق اس پر نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ پر تعجب ہے۔ تو یہاں ویسخرون کا معنی یہ کہ انکار بحث پر تعجب ہے اور وہ معاملہ بحث کا تمسخر اڑانا ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں۔ ان کی عادت یہ ہے کہ جب ان کو کسی چیز کی نصیحت کی جاتی ہے ایسے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، آیات سے مراد معجزہ انشقاق قمر وغیرہ، یستسخرون، تو اس کی وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں اور اس دوسروں کو تمسخر کے لیے بلاتے ہیں، تمسخر میں مبالغہ کرتے ہیں اور مذاق وغیرہ اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وقالوا ان هذا الا سحر مبین، وقالوا ان هذا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان یہ کیا ہے، نافیہ ہے، ما هذا، کہ یہ الا سحر مبین، صریح جادو ہے، مبین کا معنی ظاہر۔ اب یہاں سے اذا متنا وكنا ترابا، کفار کا قیامت پر استبعاد کا ذکر ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، بھلا جب ہم مریں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہوں، یعنی مٹی اور ہڈیاں ہوں گے تو کیا ہم زندہ کیے جائیں گے، یعنی کیا ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر دیکھو اذا میں یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وآباؤنا، کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، تو یہ ان اور اس کے اسم پر عاطف ہے، وآباؤنا، یہ جو وآباؤنا ہے یہ ان اور اس کے اسم پر کیا ہے، عاطف ہے، کہ معنی کہ مبعوثون کی ضمیر پر یہ کیا ہے، عاطف ہے، مبعوثون کی وہ ضمیر ہے اس کے اوپر یہ عاطف ہے، معنی یہ ہے کیا ہمارے آبا بھی اٹھائے جائیں گے۔ زیارتی استباعات کے لیے وہ مراد لیتے تھے کہ وہ قدیم ترین ہے، بس ان کا اٹھایا جانا زیادہ بعید اور باطل تر ہے، اور زیادہ بعید اور ابعد تر ہے، تو وہ یعنی اس یہ قیاس آرائیاں چلاتے تھے۔ الاولون کے معنی اگلے پہلے، قل نعم، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ اب ان کو جواب دیا وہ ایک مددگار ہے، فإنما، اب ان کو کیا جواب دیا، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، فإنما یہ شرط کا جواب ہے، تقدیر کلام یہ اذا كان كذلك فما هي، بس وہ تو بس زجرۃ واحدہ، ایک للکار ہوگی، یہ شے کی طرف نہیں لڑتی بلکہ یہ مبہم ہے، اس کی خبر واضح کرنے والی ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ انما البعثۃ زجرۃ واحدۃ، بے شک کہ اٹھانا بعثت یہ ایک ڈھانٹ ہے اور وہ نفخہ ثانیہ ہے۔ الزجرۃ چیخ ہے، جیسے کہتے ہیں نا زجر الراعی الابل اب الغنم، کہ جب وہ ان کو آواز دے کر بولے، فَإِذَا هُمْ، بس اسی وقت وہ زندہ دیکھنے والے ہوں گے، ينظرون، وہ دیکھنے والے ہوں گے اپنے برے اعمال کو، یا وہ اترنے والے عذاب کے منتظر ہوں گے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا هذا، کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہمارے افسوس۔ ویل یہ ایسا کلمہ ہے جس کو کہنے والا بوقت ہلاکت کہتا ہے، هذا یوم الدین، یہ وہی
روز جزا ہے، یعنی یہ وہی دن ہے جس میں ہمیں بدلہ دیا جائے گا، یعنی ہمارے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ ھذا یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے، قضاء کا دن ہے، اور گمراہی و ہدایت کے درمیان فرق کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر 3 اقوال ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلے یہ ہے کہ ھذا یوم الدین، یہ جو ھذا وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ھذا یوم الدین سے احشروا تک، یعنی ھذا یوم الدین، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہاں تک کفار کا کلام ہو۔ یہ 3 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یوم الدین سے لے کر ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون احشرون تک یہ کفار کا کلام ہو، جو ایک دوسرے کو وہ کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ملائکہ کی کلام، یعنی ملائکہ کی گفتگو ہو جو ان سے کریں گے، سمجھ آئے؟ احشروا تک یہ ملائکہ کے کلام ہو جو ان لوگوں سے کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ یا ویلنا ھذا یوم الدین، یا ویلنا ھذا یوم الدین یہ کفار کا کلام ہو، اور ھذا یوم الفصل یہ جو اس کے مابعد ھذا یوم الفصل آ رہا ہے تو یہ کس کا کلام ہو؟ یہ ملائکہ کا کلام ہو جو ان کو جواب میں کہا گیا ہو۔ تو یہ 3 اقوال اس میں مذکور ہے۔ بہرحال پھر آگے احشروا الذین ظلموا، یہاں سے احشروا الذین ظلموا ازواجہم، یہاں سے حشر اور سوالات وغیرہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔